کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب ہم کسی کو وقت بھی دیتے ہیں، ان کی قدر بھی کرتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں، پر آگے سے رسپانس ایسے آتا ہے جیسے ہمارا وجود ہی نہیں ہے، ایسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے جذبات کا خیال بھی رکھا ہوتا ہے، ان کی غلطیوں کو ہم نے معاف بھی کیا ہوتا ہے، ان کا غلط رویہ بھی برداشت کیا ہوتا ہے، پر جب ہماری باری آتی ہے تو وہ ہمیں صرف اور صرف اگنور ہی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پر تنقید ہی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ظاہری طور پر بہت سمجھدار، خوش اخلاق، چمکتے دھمکتے اور سوبر لگتے ہیں، پر ان کا باطن ان کے ظاہر سے بالکل ہی الگ ہوتا ہے، بالکل ہی اپوزٹ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں، خود دوسروں کی توجہ چاہتے ہیں اور بہت ہی سیلفش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ خود پسند ہوتے ہیں اور اپنے مطلب کے لیے دوسروں کا استعمال کرتے ہیں۔ سو پلیز ایسے لوگوں پر اپنا وقت برباد نہ کریں، اپنی توجہ اور پیار ضائع نہ کریں۔ ایسے لوگوں کو پہچانیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے جس سے آپ ان کو یہ احساس دلا سکیں گے کہ آپ کی بھی اہمیت ہے، آپ کی بھی قدر ہے، آپ کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے۔ آج ہم انہی پوائنٹس کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سو فرسٹ آف آل، سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں آپ نے جو ہے نا وہ ایک جملہ بالکل کلیئرلی ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی کیونکہ یہ غیر ضروری ہے۔ ایسے لوگ بار بار آپ کے ساتھ ایسی بات کرنے کی کوشش کریں گے جن سے آپ غصے کا شکار ہو جائیں، آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کریں گے اور پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ دیکھا تم تو غصہ کرتے ہو، تمہارے اندر برداشت نہیں ہے۔ وہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایموشنلی ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بے معنی گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو نیچا دکھا سکیں۔ یہ جملہ ان کو یہ بات کلیئر کر دے گا کہ آپ ان کے ساتھ فضول کی گفتگو میں پڑنا ہی نہیں چاہتے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی فضول گفتگو چاہتے ہیں۔ آپ امن اور سکون چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ دوسرا بہت ہی امپورٹنٹ جملہ، میں آپ کی منظوری کے بغیر بھی مکمل محسوس کرتا ہوں خود کو، یعنی کہ میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں۔ ایسے لوگ آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی تعریف کے محتاج ہوں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک مانا جائے، لوگ صرف اس وقت خوش ہوں جب وہ کہیں، جبکہ یہ جملہ اس بات کی واضح وضاحت کرتا ہے کہ ان کی بغیر بھی زندگی کے معاملات حل ہو سکتے ہیں اور زندگی کے معاملات سموتھلی چل سکتے ہیں۔ تھرڈ بہت ہی امپورٹنٹ جملہ، تمہارے الفاظ میرے جذبات کو تکلیف دیتے ہیں، سو پلیز آپ یہ بات سمجھیں۔ ایسے لوگ بہت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کے جذبات کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ کے جذبات کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے نشانہ بناتے ہیں، لیکن آپ کا یہ جملہ ان کو واضح آئینہ دکھا دیتا ہے کہ وہ انسانی احساس کو سمجھیں اور اگر یہ دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں رکھ سکتے تو کم از کم خاموش رہیں، ڈسٹربنس کریٹ نہ کریں اور مجھے نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ فورتھ بہت ہی امپورٹنٹ جملہ، میں وہی کروں گا جو میرے لیے بہتر مجھے خود کو لگتا ہے، چاہے آپ کو صحیح لگے یا غلط لگے۔ یہ جملہ صاف صاف آپ کی آزادی کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے۔ اس بات کا پراپرلی مطلب یہی ہے کہ آپ آزادی چاہتے ہیں۔ جب کوئی بھی انسان آپ کی خود مختاری کو چیلنج کرے، آپ کے فیصلوں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے، آپ کو اپنی مرضی سے کام نہ کرنے دے، تو یہ جملہ چٹان کی مانند ہوگا کہ آپ اپنا اچھا اور برا بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ اس بات کی واضح وضاحت کرتا ہے کہ آپ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کو اپنے فیصلے لینے سے روکے، آپ اپنی منزلیں خود سلیکٹ کریں گے، کوئی خوش ہو یا نہ ہو یہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، بلکہ آپ کی خوشی کا تعلق آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کی کامیابی اور خوشی سے جلتے ہیں، آپ نے ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لینا، آپ نے خود جو ہے نا وہ اپنے دوست بننا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر لیں گے نا تو آپ خود ہی اپنے دشمن بن جائیں گے، آپ اپنی زندگی سے روشنی کو ختم کر کے اندھیروں کو ویلکم کریں گے۔ اگر آپ نے ایسے لوگوں کو پہچان لیا تو آپ ان کو اپنی زندگی کی حدود بتا سکیں گے تاکہ آپ اپنی قدر کروا سکیں، کیونکہ جب تک آپ اپنی قدر خود نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ پانچواں بہت ہی امپورٹنٹ جملہ، میں تمہاری رائے کا احترام کرتا ہوں پر حقیقت کچھ اور ہے، میں اپنی حقیقت کو خود پہچانتا ہوں۔
میں آپ کی بات سن رہی ہوں، پر میں اپنی محنت، اپنی اسٹرینتھ، اپنی طاقت سے اچھی طرح واقف ہوں. آپ کو بتانے کی، ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی لائف کے لیے جو اب میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اور میں اس کو اچھی طرح سے سمجھتی ہوں. نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ جملہ، میری بھی حدود ہیں، میری بھی لمٹس ہیں، اور آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کنٹرولنگ بیہیویئر رکھتے ہیں، کنٹرولنگ بیہیویئر کے مالک ہوتے ہیں. ان کو یہی ہوتا ہے کہ جو ہم کہیں دوسرے لوگ وہی کریں. تو ایسے لوگوں کو آپ لوگ صاف صاف بتا دیں کہ ہماری جو ہے نا وہ لمٹس ہیں، آپ ان کو کراس نہیں کر سکتے. ہر معاملے میں دخل اندازی دینا ضروری نہیں ہے. آپ جب اس قابل ہو جائیں گے، یہ بہت ہی پیار سے کہنے والی باتیں ہیں، لیکن ان کا مطلب جو ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے. آئی ہوپ کہ یہ ساری باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. ان جملوں کا کلیئرلی استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو برقرار رکھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں.